بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی پیٹ نہیں پھولے گا۔ سخاوت کا ایک اصول بھی ہے، جو تم تقسیم کرو گے تمہارے پاس اس کی فراوانی ضرور ہوگی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو یا پھر محبت ہو۔ خوش رہ کرو، حالات بدلو یا پھر حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل اجزاء خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو۔ الٹی، متلی یا پھر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھانے سے آرام آ جائے گا۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر کھجوریں کھاتا ہے، اس پر جادو اثر نہیں کرتا اور اس کا معدہ درست رہتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جائے، وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ آلو کم سے کم کھایا کریں، کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، چند دنوں میں ہی دبلی پتلی ہو جائے گی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو انڈے کا چھلکا باریک پیس کر انگوری سرکہ میں ملائیں اور رات کو چہرے پر لیپ کر کے صبح کو منہ دھو لیں۔ چند ہی دن میں اچھا خاصا فرق دکھنے کو ملے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون اور آرام ملے گا۔ رات کے وقت خواب میں گھوڑا نظر آنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے یا کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ روز رات کو آنکھوں میں ڈال کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرے پر گلو آتی ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ چہرے پر سے جھریاں اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مرغی کے پروں کو لے کر روزانہ اپنی گالوں پر ملیں۔ ناک کے اندر کے بال باہر کی طرف نکل رہے ہوں تو عرق گلاب میں انگلی ڈبو کر ناک میں ڈالنے سے ناک کے بال باہر نہیں آئیں گے۔ کچا پیاز ہمیشہ دوپہر میں کھائیں، کیونکہ اگر شام کے وقت کچا پیاز کھائیں گے تو اس سے بخار ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے اگر پودینہ کے چند پتے چبا لیے جائیں تو رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر نزلہ زکام سے آرام نہ آ رہا ہو تو
فوری آرام کے لیے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں کیونکہ یہ شربت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے گھر میں پانی میں نمک ملا کر اسپرے کریں، اس سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کے چھلکے اگر دروازے پر یا گھر میں کسی اور جگہ پر لٹکا دیے جائیں تو گھر پر کبھی کسی بھی قسم کا جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ جس عورت کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو تو اس عورت کو بارش کا پانی پلائیں، کچھ عرصے بعد بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں 3-4 ماچس کی تیلیوں یا پھر ایک موم بتی جلانے سے بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ واش روم میں نہانے کے لیے اسٹیل کے ٹب میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے گریز کیا کریں کیونکہ اس سے معدے میں السر ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھائیں تو پیٹ کبھی نہیں پھولے گا۔ رات کو عطر یا پرفیوم لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ناخن کاٹنے اور ان پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق اگر اذان کے وقت جھاڑو لگایا جائے تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کام کرنے کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنترے کا جوس پی لیں، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر پرندوں کا جھوٹا پانی پی لیا جائے تو اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ انڈا کھا کر چائے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کو خارش ہو تو بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورتیں حمل کے دوران گندم کے دانے بھون کر کھائیں تو حمل نہیں گرتا۔ آٹا گوندنے کے بعد آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ مرد حضرات دودھ کی بلائی کھائیں تو ان کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچا دودھ پینے سے حاملہ عورتوں کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ سر پر گیلا کپڑا رکھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں کبوتر رکھے ہوں تو ان کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لینے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی کا پانی جسم پہ موجود تل کے نشانات پر لگانے سے تل کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں اگر پانی آتا ہو تو لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ چپاتی پکانے سے پہلے توے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے چپاتی نہیں جلے گی۔ دل کے مریض ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھ لیا کریں تو دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کمزور دل لوگ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران آپ کا دل خراب ہوتا ہو
تو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز اور جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جس کی کھانسی کم نہ ہو رہی ہو تو اسے مچھلی کا سالن کا شوربہ بنا کر پلائیں، اس سے اس کی کھانسی رک جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھرے پیٹ سے جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز کھانے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمزور ذہن والے بچے کو خشخاش اور چنے کوٹ کر مصری میں ملا کر کھلایا کریں تو وہ ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی اور یہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جو عورت خواب میں بھی دیکھے کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہوں تو سمجھ جائے کہ اس کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ خواب میں سفر کرنے کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد خود کو فریش کرنا چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سے سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو، اس سے آپ کے سر کے درد کو آرام ملے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے۔ اس کے برعکس سلور، اسٹیل اور پریشر کوکر میں کھانا جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کھانا پکتا نہیں ہے بلکہ گلتا ہے۔ کوکنگ آئل کا استعمال کریں جو آپ کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ کبھی نہیں جمتا۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل وہ واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا۔ جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا۔ آپ کے گردے بھی فیل نہیں ہوں گے۔ پوری زندگی آپ کا بلڈ پریشر صحیح رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ سرسوں کے تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جاتی ہیں تو یہ دل کو زور نہیں لگانا پڑتا۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے، ایکنی بھی دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق لیموں بے خوابی کے شکار لوگوں کو نیند میں لانے میں بہترین مدد کرتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس ایک پیالے میں لیموں رکھنا سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر ناخن میں میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ نفسیات کہتی ہے جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی، ذہین اور زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔
پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ خوشنما اور جوان رہے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کونیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں، اس سے رگڑنے سے گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کے رس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 2 سے 3 منٹ تک ہلکا سا مساج کریں، پھر آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ اس سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ جس عورت کی گردن پر بال زیادہ ہوں وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں اور انہیں دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے، لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے اور جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تو بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے اور اس سے پیشاب کے مسائل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں میں بلغم نہیں رہتی۔